بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 87 کی تفسیر عرض کروں گا۔ سورۃ بقرہ کی 87 آیات مبارکہ کا پڑھنے کا شرف، ترجمہ اور باقی ہر حرف ہر لفظ کا معنی میں عرض کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو اس کی شان نزول کے متعلق عرض کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں تفسیر لکھ رہا ہوں اس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس کا آپ نے میرے دوستو ترجمہ سنا، میں دوسری قسط میں عرض کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو اس کا شان نزول اور باقی تفسیر عرض کروں گا۔ اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 85 اور 86 کا۔ میں علامہ طارق حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس میں میں یہ تفسیر لکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل موجود ہیں، فقہ کے حدیث پاک۔ آپ نے دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے، یہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جتنے لوگ سنتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ناچیز بندہ علامہ طارق حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو ضرور سننا ہے، سمجھنا ہے، یہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آیات مبارکہ 85-86 جو میں نے عرض کی، اس کا شان نزول یہ ہے، مدینہ منورہ کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کی بستیاں تھیں۔ میرے دوستو، یہ آپس میں لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے سے فدیہ لیتے، قیدی کرتے، اس کے متعلق یہ آیات مبارکہ ہے۔ میں ان کی تفصیل عرض کرتا ہوں اور گرامر کے روح سے بھی عرض کروں گا۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ بنی کی نقاع بستی کا نام ہے، بنی قریظہ یہودیوں کی بستی کا نام ہے، اور بنی نذیر یہ بھی یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ میرے دوستو، یہ مدینہ منورہ کے 7 بستیاں تھیں، اور یہ آپس میں لڑا کرتے تھے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اور اب تو ختم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا تھا اس وقت ہی، یہ دہشت گردی کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق جو ہے آیات مبارکہ نازل ہوئی، یہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب میں ہاؤلائے کا معنی عرض کرتا ہوں۔ صبح انتم ہاؤلائے، انتم مبتدا ہے، ان کو اعراب نہیں دیا جاتا، یعنی کہ ہاؤلائے کو اعراب نہیں دیا جاتا۔ شان نزول میں عرض کر چکا ہوں، ہاؤلائے اس کی خبر ہے، اس میں اختلاف ہے، خبر کے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت قطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، خبر کے متعلق، کہ اس کی تقدیر یا ہاؤلائے ہے۔ نحاس نے کہا یہ سیب وے کے قول کے مطابق خطا ہے، اور ہاذ اقبل یعنی ہاذ اقبل جس کا اصل لفظ ہے جائز نہیں ہے، ہاذ اقبل یہ جائز نہیں ہے وغیرہ۔ تقتلون انفسکم، تقتلون کی میں گرامر عرض کرتا چلوں۔ تقتلون عطائن جو ہے کسی جملہ کے ساتھ لگا دیں، عطائن الف تا یا نون، عطائن یہ مضارع کے صیغے کے 4 حروف ہیں، لگ جائیں تو مضارع بن جاتا ہے۔ یہ عطائن کا تا لگا ہوا ہے تقتلون کے ساتھ، قتل کے ساتھ، یعنی قتل کے ساتھ تا لگا دیا، یہ تقتل بن گیا، اور واو اور نون آخر میں لگا دیا جمع بنانے کے لیے۔ واو نون مرفوع جمع کہتے ہیں، یعنی رفع حالت، تو یہ بن گیا تقتلون۔ تقتلون جو ہے میرے دوستو، تقتلون کا تا مضارع حاضر کا صیغہ گرا دیا معروف کا، اور تقتلون کا واو نون حذف کر دیا، یہ قتل بن جائے گا لفظ۔ یہ قتلون سے ماخوذ ہے، قتلا کہیں گے تو ماضی معروف کا پہلا صیغہ بنے گا، اور کسی کو مصدر بنانے کے لیے
قتلن ان کے اوپر دو پیش تنوین لگا دیں گے، دو پیش، تو میرے دوستو یہ مصدر بن جائے گا۔ تقتلون قتلن اس کا مصدر ہے۔ انفسکم نفس سے ماخوذ ہے، نفس سے بنا ہے انفسکم، انفسکم الف کو گرا دیں، نفسا کاف اور میم کو گرا دیں، یہ نفسن بن جائے گا۔ اب میں آپ کو یہودیوں کے ساتھ جو بستیاں تھیں، یہودیوں کی جو بستیاں تھیں مدینہ منورہ کے ساتھ، ان کے بارے میں یاد کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بستیوں کی۔ بنی قینقاع قریظہ کے دشمن تھے۔ بنی کی کنا جو تھے بستی والے، وہ بستی بنی قریظہ کے دشمن تھے۔ بنی قریظہ، قریظہ ایک آدمی کا نام تھا، قریظہ کی اتنی اولاد بنی کہ بنی قریظہ، بنی کہتے ہیں اولاد کو، تو وہ ایک بستی بن گئی، اس کا نام بنی قریظہ رکھ دیا گیا۔ جو بنی قینقاع تھے جس طرح میں نے عرض کیا، وہ قریظہ کی بستی والوں کے دشمن تھے، اور اوس بنی قینقاع کے حلیف تھے۔ اوس ایک بستی کا نام ہے، وہ بھی ساتھ تھی۔ قینقاع کا تو میں نے عرض کر دیا۔ یہ اوس بنی قینقاع کے حلیف تھے، مددگار تھے، دوست تھے۔ خزرج عیسائیوں کی بستی تھی۔ خزرج بنی قریظہ کے حلیف تھے۔ اب بنی نذیر بستی تھی یہودیوں کی، بنی نذیر، اوس اور خزرج یہ بھائی بھائی تھے، اور بنی قریظہ اور بنی نذیر آپس میں بھائی بھائی تھے۔ پھر وہ جدا جدا ہو گئے، لڑائیاں پڑ گئیں، ان میں اختلاف پڑ گیا، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لگے۔ وہ قتل کرتے تھے کیونکہ تقتلون مضارع کا صیغہ ہے، یہ معنی دے رہا ہے کہ وہ قتل کرتے تھے۔ مضارع حال میں چلتا ہے کہ قتل کرتے تھے، پھر یہ مضارع استقبال مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے کہ وہ قتل کریں گے۔ اگر تقتلون کو بالکل خاص مضارع کو حال بنانا چاہیں گے تو پھر اس سے مال قبل پہلے جو ہے لام لگا دیں گے، بن جائے گا لَتَقْتُلُونَ کہ وہ قتل کرتے ہیں، یعنی تم قتل کرتے ہو، یہ حال بن جائے گا۔ اب تقتلون مضارع جو ہے یہ حال کا معنی بھی دے رہا ہے اور استقبال کا معنی بھی دے رہا ہے۔ اگر حال کو یعنی مضارع کو بنانا چاہو استقبال کے معنی میں، بھئی نزدیک کام ہوگا، تو پھر سین لگا دیں گے ستقتلون، تو یہ معنی دے گا کہ بعید نہیں ہے، قریب ہے، یعنی قریب وہ قتل کریں گے، یعنی کہ استقبال کا معنی ہوگا اور نزدیک ہوگا۔ اگر بعید کا معنی دیں گے کہ وہ قتل کریں گے کب، کافی دور وقت زمانہ میں، تو سوفا لگا دیا جائے گا شروع میں۔ اب تو اس کا آپ کو سمجھ آ گئی، اس کی سمجھ آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقتلون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حال کا معنی دے رہا ہے، وہ اس وقت لڑائیاں لڑ رہے تھے، تو وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب جنگ ختم ہوتی تھی تو وہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دیتے تھے۔ یہ تورات میں جو بات لکھی ہوئی ہے تو قرآن کی میں آیات پڑھ رہا ہوں، یہ تورات کے مسائل ہیں قرآن مجید میں، تورات کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کو فرما رہا ہے جو موجودہ زمانے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے موجودہ زمانے میں وہ لڑائیاں لڑ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تمہاری تورات میں یہی لکھا ہوا تھا، میں نے تم پہ یہی کام لاگو کیے تھے۔ رب العزت نے ان کو شرم دلاتے ہوئے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر ہے ان کا فدیہ لے لیتے ہو۔ وہ بستی والے ایک دوسرے کو قتل کرتے قیدی کر لیتے تھے۔ وَتَخْرِجُونَ، تخرجون وہی ہے مضارع کا صیغہ ہے، تا کو حذف کریں گے، واو نون رفع حالت کا جمع کا حذف کریں گے تو یہ خارجون بن جائے گا۔ خارجون وا کے اوپر تنوین لگائے دے، یہ مصدر بن جائے گا۔ وتخرجون اسی خارجون سے بنا ہے، یعنی نکالنا کسی کو، اس کا معنی ہے یعنی تم غلبہ پا کر ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، یعنی جب جنگ کرتی ہو اس کو جو ہے تم فتح یابی ان کو فتح کر لیتے ہو، ان پر غلبہ پا لیتے ہو، پکڑ لیتے ہو، پھر ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو۔ یہ تو تورات میں نہیں لکھا ہوا کسی کو گھر سے نکال دینا۔ فریقاً
فریقن جو ہے فرقن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے جدا ہونا، یعنی کسی کو گھر سے جدا کر دینا، نکال دینا۔ منکم من دیارہم ویاتوکم اسارا، اس کی تفسیر کچھ میں آگے عرض کروں گا۔ منکم من دیارہم، دیار اس کا واحد دار ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے گھر۔ اور اسرا جو میں نے عرض کیا، اسرا کی تفسیر میں آگے عرض بھی کروں گا۔ تو اسارا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اسیر یعنی اس کی جو ہے اس کا واحد اسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تظاہرون، یہ وہی ہے جمع کا صیغہ، تا کو گرا دیں گے، واو نون رفع حالت کا مرفوع جو ہے گرا دیں گے تو ظاہرون سے بن جائے گا، ظاہر بن جائے گا۔ اور پھر ظاہرون کو بنانے، مصدر کو بنانے کے ظاہرون واو نون کو جو ہے دو پیش لگانے پڑیں گے۔ یہ ظاہرون سے ہی مشتق ہے، ان سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے تعاون کرنا، معاونت کرنا، مدد کرنا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے تظاہرون علیہم پڑھا ہے، یہ تمام مدد کا معنی دیتے ہیں۔ وَقَالَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، سورۃ فرقان میں ہے آیات مبارکہ 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور کافر اپنے رب کے مقابلہ میں شیطان کا مددگار یعنی ہوتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، سورۃ تحریم آیات 40، تمام ملائکہ اس کے علاوہ مدد کرنے والے ہیں۔ یہ میں تظاہرون اس آیات میں ظہیرہ ہے اور ذالکہ ظہیرہ ہے، تو ظہیر کے متعلق میں نے عزیز المحترم تفسیر کی۔ قرآن مجید اپنی تفسیر آپ خود کرتا ہے۔ علیہم بالاسم والعدوان، اس اسم کا معنی ہے گناہ، اسم فعل کو، اس فعل کو یعنی اسم کو، اسم گناہ کرنا ہے، کرتوت ہے، کام ہے، گناہ ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ کرو گے، چوری کرو گے، جو کچھ بھی گناہ ہے فعل ہے، فعل جو ہے یہ گناہ ہے۔ اس فعل کو کرتے ہوئے یعنی گناہ کا فعل کام کرتے ہوئے جس کا کرنے والا جو ہے مذمت کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ والعدوان، عدوان واو نون جو ہے ظلم میں زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ میرے دوستو جو ہے عدوان میں شامل ہوتا ہے۔ خالص دشمنی کرنا کسی کے ساتھ۔ وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارًا، اسرا یہ جمع سیر کیا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جو جبرن پکڑا گیا ہو، وہ جو بنی قریظہ وغیرہ آپس میں جو میں نے عرض کیا لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قیدی کر لیا کرتے تھے، جبرن زیادتی پکڑا گیا ہو، اسرا کے بارے میں اسیر، فارسی میں اسیر قیدی کو بھی کہتے ہیں۔ فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، یہ شرط ہے، اور اس کا جواب تفادوہم ہے، یہ فدا سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے معاوضہ۔ تفادو کا معنی میں عرض کر دوں کہ تا کو گرا دے تو یہ فدو بن جائے گا، اور پھر واو کو گرا کر الف لگا تو فادہ بن جائے گا، اس کا معنی ہے معاوضہ۔ اور اسرا کی نسب حال کی بنا پر ہے، آپ سمجھ جائیں گے، یا کچھ عربی جانتے ہو یا گرامر والا جانتا ہو وہ سمجھ جائے گا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، ہوا مبتدا ہے، یہ اخراج کی سے کنایا ہے، محرم خبر ہے، اور اخراجہم ہوا بدل ہے، یعنی ہوا سے بدل ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، یہ مبتدا اور خبر سے جو ہے میں خزیون کا مطلب رسوائی ہے، جس کو شرمساری آ جاتی ہے، رسوائی آ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ثم اقررتم وانتم تشہدون، یہ ان کی ہر ایک کا معنی تو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن تشہدون کا میں معنی عرض کر دوں۔ تشہدون کا مفہوم یہ ہے کہ تم گواہ ہو کہ جو میں نے تم سے میثاق لیا تھا وہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ تشہدوہم کو میں عرض کر دوں، تشہدون تا کو گرا دیں، واو نون مرفوع حالت کا گرا دیں جمع کا، تو یہ شہدون بن جائے گا، شہدا اور شہدون بنائیں گے، مصدر بن جائے گا، واو نون تنوین لگائیں گے تو شہدون جو ہے یہ گواہ کو کہتے ہیں۔ سمان تم ہاؤلاء تقتلون انفسکم، تم نے مشرکوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ تم نے اس کے ساتھ اپنے خون کو بھی بہایا۔ وَتَخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا تم ان کو
ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، جب اوس اور خزرج قبائل کے درمیان جنگ جاری تھی تو بنی قینقاع خزرج کے ساتھ تھے اور بنی نذیر اور قریظہ اوس قبیلہ کے ساتھ تھے۔ ہر گروہ نے اپنے بھائیوں کے خلاف اپنے حلیفوں کی امداد کی، مدد کی، حتیٰ کہ اپنوں کے خون بھی بہائے۔ جب جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تو تورات کے ارشاد کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھی دیا۔ وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، حالانکہ تم جانتی ہو کہ یہ تمہارے دین میں فرض ہے، وہ محرم علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دین کے متعلق فرمایا۔ انشاءاللہ باقی تفسیر میں پھر عرض کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔